عالیہ اپنے خطاب لاجواب کے مستفیض فرمیشن محبت رات اصول فرقت واسطے ہے کہ نعرہ لے سو نعرہ تکبیر ماشاءاللہ جڑے دوست کھڑے تھے دروازے دے انہوں کو گزارش کرے صاحب پنڈال دے اندر تشریف کے ناؤ تائیں بائیں جو لوگ کھڑے سب محبت نال بے کے قبلہ پیر صاحب دی زیارت کرو اور قبلہ دا لاجواب خطبہ سماعت کرو نعرہ تکبیر ذرا ہاتھ چاہ کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ نعرہ غوثیہ جماعت اہل سنت پاکستان جامعہ سعیدیہ کاشف العلوم آستانہ عالیہ حضرت موسیٰ پاک شہید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا واللہ بما تعملون خبیر آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وسلم علیک وعلی ابویک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا حبیبی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد پیارے مسلمان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے خطیب اہل سنت مجاہد ملت علامہ قاری محمد کاشف رسول سعیدی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ عرصہ دراز سے میں اس جگہ آقا کے دین کی خدمت سر انجام دے رہا ہوں اور اب مسجد پاک چھوٹی ہو گئی ہے، نمازی زیادہ ہو گئے ہیں، تو ہمارے احباب کی خواہش ہے بلکہ فرمائش ہے کہ مسجد پاک بڑی بنائی جائے۔ تو میں نے کہا کہ کیا دوستوں کی یہ مرضی ہے؟ فرمایا ہاں۔ میں نے کہا انشاءاللہ پھر یوں سمجھے کہ بندوں کی مرضی ہے تو رب ان پہ راضی ہے، جب رب راضی نہیں ہوتا تو بندوں کی ایسی مرضی کبھی نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ حضرت والا نے پروگرام ترتیب دیا، توجہ ہے تمہاری بھائی؟ آپ نے باتیں نہیں کرنی، نوجوانوں بیٹھ جاؤ، پانی والے بچے تم بھی بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ میرے بیٹے، تمام حضرات تشریف رکھیں۔ محترم حضرات، پھر میں نے کہا کہ اگر پھر پروگرام ترتیب ہوا تو مفتی اعظم، مناظر اعظم، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مفتی عبدالحمید چشتی صاحب سے وقت لیا، وہ جلوگر ہوئے اور وقت سے بھی پہلے آئے، نورانی بیان سنایا عقیدے کا اور اہل سنت کا، وہ نوری نظارہ سنایا آپ کو کہ دل باغ باغ ہو گئے۔ اور پھر پروگرام کا دوسرا اور پہلا حصہ فخر و سعادات جگر گوشہ غوث الورا شہزادہ حضرت موسیٰ پاک شہید حضرت تجمل سے سرکار کے نور نظر اور سچے جانشین حضرت قبلہ پیر سید ولایت مصطفیٰ شاہ صاحب گیلانی آستانہ عالیہ پیران پیر کے سجادہ نشین حضرت کی دعوت پہ اور میری اپیل پر جلوگر ہوئے، تشریف فرما ہوئے، آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں، نبی کی زبان سے نبی کی آل کا ذکر سنا، نبی کی زبان سے نبی کی آل کی شان سنی۔ اس آل نبی کا ایک نمائندہ خاص سید صاحب جلوگر ہے، اور ان ہستیوں کو کون نہیں جانتا، وہ خود تشریف فرما ہے
اور انشاءاللہ ابھی دعا بھی ہوگی اور آپ اپنی ہاتھوں سے وہ اینٹ رکھیں گے، اور جیسے ہمارے مفتی صاحب فرما رہے تھے انشاءاللہ کئی دنوں میں نہیں بہت جلد مسجد تعمیر بھی ہو جائے گی اور قبلہ مرشد پاک آ کے افتتاح کریں گے اور ہم ان کے ہاتھوں تقسیم شدہ لنگر بھی کھائیں گے۔ حضرت پیر صاحب ہمارے قبلہ امیر العمراء علامہ قاری بشیر احمد معصومی صاحب نے ایک مرتبہ مجھے حکم دیا ایک جگہ، اللہ جانتا ہے اتنی بڑا دربار محترم حضرات، جو قبلہ قاری کاشف رسول صاحب کے لیے آیا ہے نا بندہ بالکل چلا جائے۔ قاری صاحب تم پہ راضی ہے، تم نے وقت دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو میرے لیے آیا ہے وہ بھی چلا جائے، میں بھی راضی ہوں۔ میں ایمان سے کہتا ہوں جو مصطفیٰ کے لیے آیا ہے اور مصطفیٰ کے رب کے لیے آیا ہے بالکل نہ جائے۔ وہ کریم خالی نہیں بھیجتے، جھولی بھر کے دیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا ہمارے امیر العمراء علامہ قاری بشیر شبیر صاحب، ہمارے امیر العمراء مفتی شہباز صاحب سن رہے ہو، ہمارے استاذ گرامی علامہ مفتی محمد اقبال سعیدی صاحب۔ محترم حضرات، میں وہاں آیا، جلسہ ہوا اور اتنی بڑی دربار کے سجادہ، اتنی بڑی سرکار کے شہزادے، ان کے سچے جانشین ایک چھوٹی سی محفل میں خود لنگر تقسیم کر کے لوگوں کو کھلا رہے تھے۔ میں نے کہا جیسے رب رسول نے ان کو امیری دی ہے اسی طرح مصطفیٰ نے ان کو اپنے در کی فقیری بھی دی۔ تشریف فرما ہے انشاءاللہ حسنی حسینی نجیب الطرفین سید انشاءاللہ اپنے ہاتھ مبارک سے یہ سنگ بنیاد ہوگا۔ اور یہ جو اینٹ ہوتی ہے یہ عام نہیں ہوتی۔ قبلہ مفتی صاحب میں نے بزرگوں سے سنا ہے جہاں اینٹ رکھ دی جائے اس کو ہٹانا کبھی نہیں، مستری کام کرتے رہے اس کو اسی جگہ پہ قائم رکھنا ہے، ہٹانا نہیں ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، میں ایک بات سناتا ہوں، 10 منٹ سے پہلے میں بیان کو ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن سارے بندے 10 منٹ میں نہیں 1 منٹ میں سارے بندے ہاتھ اٹھا کے جن لوگوں نے سنی ماں کا دودھ پیا ہے 5 مرتبہ کہے یا رسول اللہ، پڑھے اور سے پڑھے، اونچی آواز سے پڑھے۔ محترم حضرات، میں تو تمہاری جماعت اہل سنت کا ایک نوکر اور ذمہ دار خطیب ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے سنی ماں کا دودھ پیا یا رسول اللہ 5 مرتبہ پڑھ لیا، وہ 5 مرتبہ زور سے کہے یا غوث الاعظم، یا غوث الاعظم، بولے زور سے بولے، زور سے بولے۔ اب 5 مرتبہ سب نے پڑھنا یا حسین، اونچی آواز سے بولے۔ محترم حضرات، قبلہ مرشد پاک میں نے ایک مرتبہ پڑھا، بہت مختصر خطبہ نہیں دے رہا، میں تو تمہاری جماعت کا خادم ہوں اور یوں سمجھیے کہ آپ کے اس جامعہ کا ایک رکن ہوں۔ اللہ حضرت کو اور توفیقات دے اور ان کے دوستوں کو بھی توفیقات دے۔ یہ جو حاجی صاحب بیٹھا ہے اللہ نے اس کو بڑی اجر دی ہے۔ حاجی صاحب، میرے حاجی صاحب کا نام کیا ہے؟ حاجی محمد اسلم ہے نا جی؟ حاجی صاحب میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں رواجی خطیب نہیں ہوں، باپو کا دامن پکڑ کے آپ جب آئے اور جگہ مسجد کو پیش کی، جب میں کہنے والا تھا، لیکن آج میں تمہیں کہتا ہوں تم میرے باپ کا درجہ رکھتے ہو، لیکن کبھی نخرہ نہ کرنا، فخر نہ کرنا، میں نے مسجد کو جگہ دی ہے۔ آج عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز شکرانے کے پڑھنا کہ محمد کے رب نے تیری نوکری کو قبول کر لیا، مصطفیٰ کے رب نے تیری نوکری کو قبول کر لیا ہے، ورنہ لوگ تو ایک مرلہ نہیں ایک ٹپے کے لیے بندے مار دیتے ہیں، اور تو نے اتنی جگہ اپنے رب کے نام پہ دی ہے۔ اللہ اکبر، نام تیرے رب نے لگوائی تھی، تیرے ورثے میں آئی یا قیمتاً آئی، لیکن تو نے رب کے گھر کو لے دی۔ جا یہاں بھی خیر ہے، قبر میں بھی خیر ہے، حشر میں بھی خیر ہے۔ اور میں سچ
کہتا ہوں، سید بیٹھے ہیں، مفتی اعظم بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، میں سیدی احمد رضا کی چوکٹ کو چوم کے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر میرا رب قبول نہ کرتا کبھی تجھے توفیق ہی نہ دیتا، قبول کی ہے تو توفیق دی ہے، شکر بھی پڑھنا اور خدمت بھی کرنا۔ حضرت قاری صاحب میں بڑی بات سنا رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے جیسے اس بزرگ نے کیا ہے، حضرت ہمیں بھی کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے، مل جل کے کرنا چاہیے۔ اور یہ جو جماعت اہل سنت والے ہیں ان کا پیسہ امریکہ سے نہیں آتا، کویت سے نہیں آتا، سعودی عرب سے نہیں آتا، ایران سے نہیں آتا، ان کا مال آسمان سے آتا ہے، کیونکہ ہمارا رازق آسمان والا ہے۔ دوستان عزیز، میں نے پڑھا ہے، بات چل رہی تھی آل پیغمبر کی، تو آئیے وہ بات کو سنیں۔ باری اجازت اگر تو نے واہ واہ کے بجائے سبحان اللہ سب سے اونچا نہ پڑھا تو آج نماز مغرب عصر مغرب کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، ایسا یار دیکھو رسول کا نعرہ لگانا ہے نا، دیکھو مصطفیٰ کے بچے آئے ہیں، تم کتنی خوش ہوئے ہو۔ اب رسول کا وہ نعرہ ہے ختم نبوت کا، اور ختم نبوت کی حفاظت مولوی نہیں کرتا، پیر نہیں کرتا، خود خدا کرتا ہے، اور خدا کی سنت جو ادا کرے رب کتنی خوش ہوگا۔ اور یہ تاجدار ختم نبوت کا بندہ نعرہ لگا رہا اور مر جائے تو اللہ سیدھا جنت میں بھیجتا ہے۔ نعرہ لگانا ہے تو ڈٹ کے لگا، ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت، بول تاجدار ختم نبوت۔ میں کہوں تاجدار ختم نبوت تو ہاتھ اٹھا کے 5 مرتبہ پڑھنا، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاکہ کفر بھی کانپے اور کرسی والے لعنتی بھی کانپے، خدا بھی خوش ہو جائے، محمد مصطفیٰ بھی خوش ہو جائے۔ تاجدار ختم نبوت، میری جماعت کا تاج، اللہ اکبر۔ بات ذرا سنیں بھائی، تو ہو گئی ہے تمہاری۔ قبلہ صاحب، قبلہ مرشد پاک دعا لینا چاہتا ہوں۔ میرے پیغمبر آخر الزمان تاجدار رانا صاحب چودھری صاحب ادھر، تاجدار ختم نبوت، وادی کون و مکان، رسالت وہاب، نبی مختار، رسول خدا، رحمت خدا، نبی دو جہاں علیہ السلام۔ قبلہ قاری صاحب تشریف فرما نہیں جا رہے ہیں، عید کا موقع ہے۔ ایک بچہ دیکھا مٹی میں اٹا ہوا، حج بابا مٹی میں اٹا ہوا، نسبت والی ٹوپی ہے، سبحان اللہ تو پڑھواؤں گا نا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جا رہے ہیں، بچہ دیکھا مٹی میں اٹا ہوا ہے، ایک قمیص میں ہے اور بالکل آلودہ ہے مٹی میں۔ ادھر تک نظر حاجی صاحب غور سے، اللہ کے گھر کے لیے آیا بیٹھا ہے، نبی کے ذکر کے لیے، آل و اصحاب کی نوکری کے لیے، سید کے دیدار کے لیے۔ میرے رسول نے دیکھا، رسول نے ایک ایسا بھاری بھرکم قدم اٹھایا، اس بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کبھی ماتھا چومتے ہیں، کبھی رخسار چومتے ہیں، امیر عمر ہے، محمد کی مراد ہے، خلیفہ دوم ہے، اللہ کی دین ہے، مصطفیٰ کی دعا ہے، مصطفیٰ کی دعا ہے۔ اب سنو بھائی جان، ادھر تک ادھر غور کرو۔ میرے امیر عمر کہتے آقا اس بچے سے اتنا پیار، مصطفیٰ کریم یہ مٹی میں اٹا ہوا ہے، مولوی نہیں اٹھا تھا، پیر نہیں اٹھا تھا، عید کا دن ہے، میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، چودھری خان اور ملک نہیں اٹھا تھا، میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، دنیا کا کوئی انسان نہیں اٹھا تھا، ماں باپ تو اٹھا لیتا ہے، کوئی نہیں اٹھا تھا، کپڑے خراب۔ آقا یہ بچہ کوئی نبی کا بیٹا ہے؟ اور میں نہیں مختصر کر رہا ہوں قبلہ قاری سے، اور میں یہ نبی کا بیٹا نہیں، یہ میرے حسین کا یار ہے۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ بھی نہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہوئے موت آئے گی تو اللہ شہادت کا رتبہ دے گا، پڑھ دے اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ میں یہ بچہ میرے حسین کا یار ہے۔ حضور وہ کیسے؟ میں نے دیکھا تھا ایک مرتبہ میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا،
میرے حسین کے ساتھ ہے، یعنی چل رہے تھے کٹھے، ہماری طرح تو وہ نہیں کھیلا کرتے تھے، میرا مصطفیٰ کھیلتا تھا، میرا رضا کہتا ہے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ خواجگان اللہ سلامت رکھ کے سامنے تشریف لائے، یہ سنی اتحاد کونسل کا بڑا عظیم لیڈر ہے ہمارا، اور ذرا بات کو سنو اور میں ختم کروں۔ سبحان اللہ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ صرف یہ تو ہمارے علماء پڑھ رہے ہیں، یہ چند نوجوان سارے بابے بھی مل کر پڑھے زور سے سبحان اللہ۔ یہ جو رائٹر ہے نا انہیں لکھنے کا موقع دو، ہم گالیاں دیتے ہیں یہ لکھ لیتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں یہ لکھ لیتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، دغا کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں یہ لکھ لیتے ہیں۔ آج اللہ کے گھر کے لیے آئے ہو، رب کا نام پڑھو، فرشتہ لکھے، رب فرماتے مغفرت کو سنو بہو، میں نے اس کو بخشا، اس کو بخشا، اس کو معافی، مالک یہ گنہگار بدکار سیاکار ہے، آواز قدرت ہے اس کے گناہوں کو دیکھوں یا اپنے نام کو دیکھوں۔ ہمارے قبلہ کعبہ دکان مرشد بند ہو رہی تھی، کہا کہ حضرت ابھی تشریف دکان بند ہو رہی تھی، کہا کہ اب آگے چلیے ایک بات وہی پوری کر رہا ہوں، سنو سنو ذرا زور سے سبحان اللہ پڑھو۔ محترم حضرات اب وہ بچہ غور نہیں ہے تمہارا، جو بچہ مولا حسین کا یار ہو اس سے میرے محمد کو پیار ہے، جو میرے حسین کا یار ہے میرے مصطفیٰ کو اس سے پیار ہے۔ او یارو جو حسین کے ساتھ چلے مصطفیٰ اس سے پیار کرتے ہیں، اور آج جو آل نبی کے نام پہ مسجد بنوا کے مجمع لگوا کے لنگر پکا کے علماء کو بلا کے آل نبی کا شہزادہ بلا کے سنگ بنیاد رکھوا کے کہے زمانے والے حسین حق پہ تھا، ہے اور رہے گا رہے گا رہے گا۔ کونین تمامی ایک پاسے تند گھرانہ ایک پاسے باقی سارے مرسل ایک پاسے پر حسنین دا نامہ ایک۔ اکھ دا تارا دل دا چین، اکھ دا تارا دل دا چین، اکھ دا تارا دل دا چین۔ حضرات میں ابھی آپ نے جانا نہیں، کوئی بندہ جانے نہ پائے، کریم رب کے دربار میں آ بیٹھے ہو اس کے نام کے لیے اللہ سب کچھ دے رہا ہے، دیتا رہے گا اور دے گا۔ سید صاحب دعا کریں گے اور انشاءاللہ اللہ بیڑا پار کر دے گا۔ محترم حضرات اب حسین کے ہم نام لیوا ہیں، حسنین کریمین کے ہم نوکر، آل کے ہم نوکر، اصحاب پیغمبر ہمارے سر کا تاج۔ اور یاد رکھنا کوئی آل کو مانتا ہے تو اصحاب کے نام سے بگڑتا ہے، کوئی اصحاب کا نام مانتا ہے تو آل کے نام سے بگڑتا ہے۔ ہم ان سب سے لا تعلق ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے ہماری ایک آنکھ مصطفیٰ کے اصحاب ہے، دوسری آنکھ محمد کی آل ہے۔ اگر ایک آنکھ ہونا بندہ عیب والا ہوتا ہے، عیب والا ہوتا ہے، آنکھیں دو ہو تو پھر نور چاند ہوتا ہے۔ اس لیے مسلک رضا کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے، قیامت تک سچا ہے، قیامت کے بعد سچا ہے، کیونکہ نعرہ ہے طاقت تیری نسل پاک میں، اے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ آل نبی کے نام کی مسجد، گھر اللہ کا اور نام ملا آل نبی کا اور کلمہ نبی کا پڑھنے والے۔ آج اگر آل نبی مسجد بنوانے کے لیے
وہ کردار ادا کرے جو میرے ابو بکر نے کیا تھا، میرے عمر نے کیا تھا، میرے عثمان نے کیا تھا، میرے مولا علی نے کیا تھا۔ خدا کی قسم نبی پاک کے یار بھی خوش ہوں گے، رشتہ دار بھی خوش ہوں گے۔ اگر میں کہوں کہ آپ میں سے سب سے پہلے وہ کون سا بندہ ہے جو مسجد پاک بنوانے کے لیے کوئی ایک بندہ بھی اللہ پیدا کر سکتا ہے، کہہ دیتا ہے میں ساری بنواتا ہوں۔ ماشاءاللہ ہمارے قاری نزاکت سے چلے گئے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ محترم حضرات، وہ ہمارے بھائی ملک شوکت روگر، اس دن میں نے مسجد دیکھی، درس قرآن و دل خوش ہو گیا کہ حضرت ہمارے قاری نزاکت سے جہاں خطیب ہے تو اللہ اکبر جدھر سے آئے مسجد نبوی کا نقشہ بندے کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ تو آئیے کوئی ایک بندہ پیچھے نہ رہے، سب سے پہلے وہ بندہ کھڑا ہو جائے، جو سب سے پہلے وہ بندہ کھڑا ہو جائے جو چاہتا ہے کہ مسجد جلدی جلدی بنوے اور بنوانے والوں میں پہلا میرا نام آئے، وہ اللہ کے نام پہ کھڑا ہو جائے، اللہ کے نام پہ کھڑا ہو جائے۔ ماشاءاللہ جامع مسجد آل نبی کے فنڈ میں کل اکائی دہائی سینکڑا ہزار ہزار 10,000، اچھا میں نے کہا 10 لاکھ ہے، میں بھول گیا، 23,600 روپے۔ ماشاءاللہ کیا نام ہے میرے بیٹے کا؟ ماشاءاللہ میرے محمد اکمل صاحب نے اللہ پاک کے دیے ہوئے حلال رزق میں سے حلال پیسہ جو ہو وہ دینا اور کوئی بالکل نہ دے، کیونکہ اللہ اکبر اللہ کا پاک گھر ہے۔ میرے اور میرے حاجی صاحب نے صحیح کہ اللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ میرے شاہد رمضان صاحب نے 300 400 روپیہ 500 حق 4 یار بھی ہمارے جی اللہ اکبر، میں اتنی بھلکڑ تو نہیں حضور ماشاءاللہ حق 4 یار بھی ہمارے، پنجتن پاک بھی ہمارے، اشرف مبشرہ بھی ہمارے، 11ویں والا مرشد بھی ہمارا ماشاءاللہ، ہاں 11ویں والا مرشد بھی ہمارا، 12ویں والا آقا بھی ہمارا۔ محترم حضرات ہمارے ماشاءاللہ میرے پیارے بیٹے نے انہیں بیٹے نے ماشاءاللہ کچھ پیسے دیے، میرے حاجی صاحب نے کچھ پیسے دیے، بھئی میں اس بندے کا آپ نے دیا ماشاءاللہ، میں اس کے علاوہ 10,000 ماشاءاللہ جی میں نے کہا اشرف مبشرہ بھی ہمارا، ہمارے اللہ مکاری الطاف صاحب سعیدی 10,000 روپیہ ادھار 500 روپیہ نقد، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں نہ 10 کہتے ہیں 10 ادھار اللہ خوش رکھے۔ ہاں ماشاءاللہ ایک نعرہ تو لگا دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں یہاں نعرہ لگوا رہا ہوں، لگا دو حافظ اللہ ٹھوایا سے جس کو رب نے دیا ہے رسول کے صدقے آل نبی کے صدقے یہ 65,000 روپیہ حافظ صاحب مسجد کو عطا فرما رہے ہیں۔ حافظ اللہ ٹھوایا سے ماشاءاللہ میرے ایک بھائی نے 5,000 روپے پنجتن پاک کے نام پہ دیے ماشاءاللہ۔ میرے مقبول خان صاحب نے ابھی 5,000 روپے پنجتن پاک کے نام پہ دیے، اور انشاءاللہ یہ ہر ہفتے ہر مہینے اللہ توفیق دے گا، یہ دیتے رہیں گے، اللہ مقبول خان کے دیے کو مقبول فرمائے۔ محترم حضرات واہ سبحان اللہ، حضرت مرشد میں منبر نبی پہ بیٹھا ہوں، قسم اٹھا کے کہتا ہوں، بالکل قسم ہے، میں قرآن مجید کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جب میرے پیر صاحب 1000 دیں گے تو میں کہوں گا 100 اور دو، 10,000 دیں گے تو میں کہوں گا 1,000 اور دو، ٹھیک ہے نا؟ وہ 10 لاکھ دیں گے تو میں کہوں گا 1 لاکھ اور دو، 10 لاکھ اپنی طرف سے ہو گیا، 1 لاکھ غوث اعظم کی طرف سے ہو گیا، تو ماشاءاللہ وہ نسبتیں پوری ہو گئی، اللہ سلامت رکھے، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ میرے بھائی غلام شفیع صاحب نے 1,000 روپے عطا فرمائے، میرے مرشد اعظم پیر طریقت رہبر شریعت آستان عالیہ پیران پیر کے سجادہ نشین اور فیوزات تجمل سرکار کے قاسم اور امیر حضرت پیر سید ولایت مصطفیٰ گیلانی صاحب نے 11ویں والے بابا کے نام پہ 11,000 روپے اونچی آواز سے غور سے خلافت نعرہ حیدر
خوش رکھے. مرشد کو سلام کرو. حضور اس کے لیے دعا کہ یہ بچہ 30,000 روپے اینٹوں کی مد میں دے گا مسجد پاک کو. نعرہ لگا دے نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر، عوام اہل سنت، جامعہ سعیدیہ کاشف العلوم، جامعہ مسجد آل نبی. بھائی نواز اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایمانداری کی بات ہے 5,000 پینتر کے پاک کے نام پہ ملک نواز نے دیا. اللہ 5 لاکھ کا ثواب دے گا. اللہ تمہاری تعداد کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل کو دیکھتا. اور انشاءاللہ یہ وہ لوگ ہیں دیتے رہیں گے. میرے کہے پہ نہیں، رب کے دیے پہ دیتے رہیں گے، مصطفیٰ کی نگاہ پہ دیتے رہیں گے. محترم حضرات، ہمارے خان صادق خان نے ایک ٹرالی اینٹوں کی اعلان فرمایا. اللہ اس کو جزائے خیر دے. میرے بیٹے نے کیا نام ہے ماشاءاللہ میرے خلیل الرحمان نے 1,000 روپیہ پیش فرمایا. اللہ قبول فرمائے. وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ملک محمد رمضان آج کا یہ مہمان خصوصی ہے اس مسجد پاک کا، جلسے کا، سنگ بنیاد کا. لیکن اس بچے نے یہ بہت پیارا میرا بیٹا ہے. مجھے تو اب پتا چلا نا کہ یہ مہمان خصوصی ہے. بچے مولا کا شکر ادا کرنا. اتنی مقدس محفل میں خصوصیت کے ساتھ میرا رب ہر کسی کو نہیں بلاتا جو اپنے ہوتے ہیں. اللہ سے شکر پڑھنا کہ اللہ نے قبول فرمایا. اور اس میرے بچے نے یہ بچہ بیٹھا ہے محمد رمضان، اس نے 5 ٹرالی اینٹ جامع مسجد آل نبی کے لیے یہ نوجوان بچہ پیش کرے گا. سبحان اللہ زور سے کہہ دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر، تاجدار ختم نبوت. اللہ اکبر. جمیل بھائی ماشاءاللہ اس بچے کی طرف سے جی وہ جی خیر حاجی صاحب نہیں، حاجی صاحب دیں گے. حاجی صاحب دیں گے. کھڑا ایک منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. ایک اور آیت ہے ہر ختم میں پڑھتے ہیں حافظ صاحب. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ اس کا ترجمہ میں نہیں سناتا، ان کے الفاظ میں نہیں بیان کرتا کیونکہ میں ایک ناکارہ شخص ہوں، جہل شخص ہوں. لیکن اگلی خطاب جہاں فیض تجدیدی صاحب کا ہوگا میں ان سے دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی سنوں گا اور خود مطلقہ شامل ہوں. بلکہ یہ کہہ رہے ہیں ادھر سے ایک آواز آئی اس مسجد کی یہ جگہ اگر یہ بندہ ناچیز غلام مصطفیٰ مدینہ 28 سال نوکری کی نہ ہوتا تو یہاں نہ بیٹھے ہوتے. یہ اس چیز کے شاہد ہیں قاری کاشف رسول صاحب. اور انشاءاللہ جو کچھ میرے کو بات ہوگا میں کروں گا. میں یوم المساجد اللہ لاجت کا رفیہ. آگے جواب وہ دیں گے. ادھر آؤ پہلے ہم سے قرآن شریف سن پڑھنے کا وہ لے لو باقی بات نہیں. دیکھو جی ہم وہ اتنی جذبے سے اللہ آج بلاؤ سنے افتتاح میں ماشاءاللہ جی. محترم حضرات یہ میرے بھائی کے دل والی بات تھی، دل والا جذبہ تھا. قرآن مجید کی آیتیں پڑھی دل خوش ہو گیا کہ صرف مولویوں کو قرآن نہیں آتا.
बड़ी बात है ये पढ़े मैं तर्जमा बताऊंगा। मोहतरम हज़रात, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। तो मोहब्बत वाली बातें थी, यही लोग बनवाएंगे। हम तो नारे लगाने वाले हैं, बात करने वाले हैं, सवाल करने वाले हैं। इन्हीं लोगों ने बनवाना है, इन्हीं लोगों ने आबाद करना है। अल्लाह अकबर। हम तो मुस्तफा के दर के कमी है, होका दे रहे हैं। अल्लाह इनको उनको सबको जज़ाए खैर दे। मोहतरम हज़रात, इस बच्चे के लिए एक और बात है कि इसने 100 बोरी मस्जिद पाक के लिए सीमेंट का भी ऐलान किया है और इंशाअल्लाह अल्लाह इसको दे रहा है और देगा और देगा और देगा। मेरे भाई चौधरी जमील ने एक ट्राली ईंट भिजवा दी है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। हमीद खान साहब ने एक रेत की ट्राली, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। लेकिन हुक्म है भाई मोहम्मद शाहिद साहब ने 5000 रुपए मस्जिद पाक के लिए, अल्लाह उसके दिए को कबूल फरमाए। कोई और साहब नहीं रहा तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ बेटे रमजान के लिए और भाई जमील के लिए। भाई जमील, अल्लाह ने आपको बहुत पैसा दिया है, ईंट 3000 आपने दी है, तो अल्लाह इसको कबूल फरमाए। जरा मैं और आपसे अपील करता हूँ, वो आपने अपनी तरफ से दी थी, अब मेरी अपील पे और दे। और ये जो मेरा बेटा है ना, अल्लाह ने इसको बहुत दिया है, बहुत दिया है, ठीक है ना जी। तो इंशाअल्लाह मैं इसको और तो नहीं कहता, लेकिन ये कहता हूँ कि जब मौका मिले ना, महीने बाद चक्कर लगाना। रमजान बेटे, जब कोई कमी हो मस्जिद की तू पूरी करना, अल्लाह तेरी कमियां पूरा इंशाअल्लाह। मोहतरम हज़रात, अब एक और छोटा सा सवाल रह गया है। नहीं अभी रहने दे मेरे पास। मोहतरम हज़रात, ये कारी अल्ताफ साहब ने तो पैसों का ऐलान किया है। अगर 1 मिनट मुझसे नाराज ना हो ना, मेरी बात सुन लेना। मैं अपने कारी साहब के लिए कह रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं। वल्लाह नबी के मिंबर पे सच्ची कसम है। ये हम जब मदरसे में पढ़ते थे ना, तो ऐलान हुआ कि भाई गंदम मदरसे के लिए मांगते हैं ना, गंदम पेश करो। तो गंदम के लिए ऐलान हुआ, तो एक बंदे ने कहा 10 बोरी दूंगा, हजरत ने कहा 10,000 दूंगा, अमीरुल उमरा साहब, रिजवान साहब 10 बोरी दूंगा। जब वक्त आया ना, उस्ताद जी ने हमें बोरियां दी। आगे जी नवाज भाई, हम वहां पहुंचे, उस भाई ने कहा बोरियां रख दो, मैं गंदम भिजवा दूंगा। मैं अब बड़ा होके आलिम बन के, कारी बन के, मदरसा बना के, अब और अपने बच्चों को दिए मदरसे बनवाने के लिए, काशिफ को दिया मदरसा बनवाने के लिए। ना वो गंदम आई है और ना वो बोरियां आई है। अभी ये 10,000 रुपया मेरे हाथों से आने चाहिए। मैं मुर्शिद के हाथ लगवाऊंगा, 2-4 हाथ गवाह हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। मोहतरम हज़रात, नाराज तो नहीं हुए गिरामी कदर हज़रात। अब मैं चाहता हूँ कि आले नबी के नाम पे अब सब जान कुर्बान करते हो। कोई बंदा जो 100 वाला था, 50 वाला था, 10 वाला था, वो कोई ये ना कहे कि मैं पीछे रह गया, मेरे पास भी 10,000 होता, 20,000 होता, लाख होता, 10 लाख होता, 65,000 होता, ठीक है ना जी, तो मैं जाता। तो आइए आले नबी के नाम पे सब हजरात खड़े हो जाए, कोई बैठे ना, जो तेरी जेब में है देना चाहता है मेरी झोली में डाल दे। पैसे नहीं है तो आज सही मेरी झोली को हाथ लगा दे। मैं कहूंगा मालिक था नहीं, आया था, सैयद दुआ करेंगे, आले नबी के सदके अल्लाह बेड़े पार कर देगा। हर एक बंदा खड़ा हो जाए, कोई बंदा पीछे न रहे। मैंने सबसे कहा है, मैंने कहा कोई बंदा पीछे न रहे, खड़ा हो जाए। जो हो सकता है, जितना हो सकता है, 5 रुपए, 10 रुपए, 1 आना टक्का भी है, तो वो सारे के सारे खड़े हो जाए। अल्लाह के नबी की आल के नाम पे आप दें। अल्लाह आल के सदके, असहाब के सदके रंग लगाएगा, बेड़े पार करेगा, घर बार में बरकत फरमाएगा, जादू टोना खत्म फरमाएगा, मुसीबतें दूर करेगा, कचहरी से बचाएगा, चोरी चिकारी से बचाएगा, जिल्लत रुसवाई से बचाएगा, और बच्चों के अच्छे रिश्ते अता। माशाअल्लाह छोटे बच्चे भी आगे। हजरत देखो ना, ये है जज्बा। नवाज भाई, खुदा की कसम, ये जो आपका जज्बा था ना, ये पैसे उस जज्बे की वजह से आए हैं। अल्लाह आपको आबाद रखे, खुश रहे, हंसते मस्ते रहे और इज्जत से। अल्लाह अकबर।
ہاں ہاں ماشاءاللہ محترم حضرات، میں نے کہا تھا کہ میں بھی پیسے ملاؤں گا تو میری طرف سے میرے سید نے ملوائے۔ اللہ اکبر، یہ پیر صاحب والے پیسے جو ہے ماشاءاللہ یہ ہے مرشد کی طرف سے، خاندان علی وقار آل نبی کی طرف سے، لیکن آئے میرے ہاتھ میں ہے تو میں نے پیش کر دیے ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ کو ایک اینٹ نہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر نہیں ماشاءاللہ انشاءاللہ یہ بھی آپ لوگوں کو گواہ بنا کے ایک وہ جو ٹرالی ہوتی ہے اینٹ کی انشاءاللہ حضرت والا کی اس جامع مسجد کے لیے، آل نبی کے لیے، مولا حسن حسین کے نام پہ، اپنے ماں باپ کے نام پہ انشاءاللہ ان کی طرف سے میں پیش کروں گا۔ جرنیل اہل سنت کاری فیض پیر سید ولایت مصطفیٰ شاہ صاحب گیلانی، جامعہ سیدیہ کاشف العلوم، جامعہ مسجد آل نبی۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ آپ کا بھتیجا، اللہ خوش رکھے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ انشاءاللہ یہ مسجد پاک مطلب یہ ایسے بنے گی کہ دنوں میں بنے گی۔ سید آئے ہیں انشاءاللہ دعا فرمائیں گے، اور مستجاب الدعوات، ابا بھی مستجاب الدعوات، دادا پر دادا خاندان اور فاقر والی ساری نسبت اللہ نے میرے سید کو دی ہے، انشاءاللہ دعا بھی ہوگی، حصہ بھی ملایا، اللہ بیڑا پار فرما دے گا۔ اور اب ہم سب کیا ٹائم ہوا ہے جی؟ حضرت ذرا ٹائم بتانا ماشاءاللہ، کیونکہ ابھی اچھا 50 منٹ ہو گئے، 6 بجے ابھی 6 ہیں، 6-7 بجے چلو ابھی ٹائم ہے تو ماشاءاللہ بھئی آپ 3 منٹ ایک دے دیں، 2 منٹ اور 5 منٹ اور دے دیں، پھر میں حضرت والا سے عرض کروں گا، آپ کلمات محبت فرمائیں گے، پھر اس کے بعد درود و سلام ہوگا، پھر سنگ بنیاد دعائے خیر، پھر نماز پڑھیں گے، بڑا ٹائم ہے، پھر لنگر بھی ہے ماشاءاللہ۔ مسجد ابھی بنوائی نہیں، لنگر پہلے جب بن گئی تو پھر انشاءاللہ افطار بھی ہوگی، رمضان بھی ہوگا، مرشد بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، میں بھی ہوں گا۔ تو محترم حضرات، ہمارے ایک قاری صاحب رہ گئے ہیں، وہ ہماری جماعت اہل سنت کے شاعر ہیں، اور ختم نبوت کا آج دور ہے، بڑے بڑے کرسیوں پہ بیٹھ کے ایمان کو بیچ بیٹھے، مگر محمد کے مقدوں نے محمد عربی کی ختم نبوت میں پہرا دیا اور کہا کل بھی تاجدار ختم نبوت میرا محمد تھا، آج بھی ہے، قیامت تک، قیامت کے بعد بھی ہے۔ تو ختم نبوت کے نام کے 2-4 شعر پڑھیں گے اور آپ ان کو پیسے دیں گے تو چودھری اور ملک کا کمی سمجھ کے نہ دینا، محمد عربی کے در کر میراثی سمجھ کے دینا، محمد کو اپنے میراثی بڑے اچھے لگتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ اگلا پروگرام میں عرض کروں گا، سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے 5 مرتبہ زور سے پڑھے اور حضرت سے نام سنے، اور پیسے دینا ہے تو نبی پاک کا کمی سمجھ